سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان پہچانتا ہے اپنے مقصد کو، اسے پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ بس تو اتنا کر، میرے یہ قیام، میرے یہ سجدے، میرے یہ رکوع قبول کر لے، فقنا عذاب النار، مجھے تو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس تو اتنا کر، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، اللہ تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے تو اسے رسوا کر دیا۔ سب سے بڑی رسوائی وہ ہے کہ انسان قیامت کے دن فیل ہو جائے، قیامت کے امتحان سے فیل ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے کہ جو انسان جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچا لیں۔ اور ہمارے اس قرآن پڑھنے کا، اس کلاس کا، یہاں اکٹھے ہونے کا، سردی میں آنے کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لیں، ہم قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کس لیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لیں اور اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں۔ ان آیتوں کو پڑھا کریں، جس طرح پچھلی آیتیں میں نے بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور یہ صبح اٹھ کے پڑھنی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور ان ظالموں کا، جو آگ میں جائیں گے وہ ظالم ہوں گے، دنیا میں ظلم کیا ہوگا، اللہ کی کائنات پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا، یا جس مقصد کے لیے غور و فکر کرنا ہے وہ مقصد پورا نہیں کیا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا ہوگا انہوں نے، تو وہ ظالم ہوں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔